اسرائیل نے دعوی کیا ہے کہ علی لاریجانی ایک حملے میں مارے گئے ہیں، لیکن ایران کی جانب سے ابھی تک اس خبر کی تصدیق یا تردید سامنے نہیں آئی تھی، جس کی وجہ سے پوری دنیا اس خبر کو شک کی نظر سے دیکھ رہی تھی، مگر ایرانی میڈیا نے اب ان کو شہید کرنے کی خبر کو درست قرار دے دیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے علی لاریجانی کو کیسے شہید کیا گیا اور علی لاریجانی کون تھے۔ دنیا ایک بار پھر ہل کر رہ گئی جب یہ خبر سامنے آئی کہ ایران کی ایک طاقتور اور بااثر شخصیت علی لاریجانی کو ایک خفیہ اور انتہائی خطرناک حملے میں نشانہ بنایا گیا اور وہ جانبر نہ ہو سکے۔ یہ حملہ کوئی عام واقعہ نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا مشن تھا، جس کا مقصد ایران کی قیادت کے دل پر وار کرنا تھا۔ رپورٹس کے مطابق یہ ایک پریسیشن ایئر اسٹرائیک تھی، جس میں جدید ڈرون ٹیکنالوجی اور گائیڈڈ میزائل استعمال کیے گئے، اور اس کارروائی کا الزام اسرائیل پر لگایا جا رہا ہے۔ جیسے ہی یہ خبر پھیلی پورے ایران میں کہرام آئی مچ گیا، سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی، عوام غم اور غصے میں سڑکوں پر نکل آئے اور حکومت پر دباؤ بڑھنے لگا کہ اس حملے کا بدلہ لیا جائے۔ علی لاریجانی صرف ایک سیاستدان نہیں تھے، بلکہ وہ ایک ایسے دماغ تھے جو ایران کی پالیسی، سیکیورٹی اور عالمی حکمت عملی کے پیچھے کام کرتا تھا۔ ان کی موت اگر حقیقت بن چکی ہے تو یہ ایران کے لیے صرف ایک نقصان نہیں بلکہ ایک بہت بڑا خلا ہے جسے بھرنا آسان نہیں ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس واقعے کے بعد مشرق وسطی میں کشیدگی ایک نئے خطرناک مرحلے میں داخل ہو سکتی ہے، جہاں ہر قدم ایک بڑی جنگ کی طرف لے جا سکتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں ایک شخص کی موت صرف ایک خبر نہیں رہتی بلکہ پوری دنیا کے مستقبل پر سوالیہ نشان بن جاتی ہے۔ اب سب کی نظریں اس بات پر ہیں کہ ایران اس کا کیا جواب دیتا ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ ایسے حملے کبھی خاموشی سے ختم نہیں ہوتے بلکہ ایک نئے طوفان کو جنم دیتے ہیں۔ علی لاریجانی، جو 1957 میں ایران میں پیدا ہوئے اور ایک علمی و مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے فلسفہ میں تعلیم حاصل کی اور بعد ازاں ایران کی اسلامی جمہوریہ کے نظام میں شامل ہو کر آہستہ آہستہ طاقت کے ایوانوں تک رسائی حاصل کی۔ ان کا اصل عروج اس وقت شروع ہوا جب وہ ایران کے سرکاری میڈیا IRIB کے سربراہ بنے، جہاں انہوں نے نہ صرف میڈیا بیانیہ کو کنٹرول کیا بلکہ ریاستی نظریات کو عوام تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد وہ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری بنے، اور یہاں سے ان کا کردار مزید حساس اور عالمی سطح پر نمایاں ہو گیا۔ خاص طور پر ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے عالمی طاقتوں کے ساتھ مذاکرات میں وہ ایک اہم چہرہ بن کر سامنے آئے، جہاں انہوں نے سخت موقف اور سفارتی حکمت عملی دونوں کا توازن برقرار رکھا۔ 2008 میں وہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر منتخب ہوئے اور مسلسل 12 سال تک اس عہدے پر فائز رہے، جو اس بات کی نشانی ہے کہ وہ نہ صرف نظام کے اندر مضبوط حمایت رکھتے تھے بلکہ مختلف سیاسی دھڑوں کے درمیان توازن قائم رکھنے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے۔ علی لاریجانی کو ایران کی سیاست میں ایک معتدل اور سمجھدار رہنما سمجھا جاتا ہے، جو انتہا پسند پالیسیوں کے بجائے عملی اور حقیقت پسندانہ فیصلوں پر یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے ایران کی خارجہ پالیسی، داخلی استحکام اور قانون سازی میں اہم کردار ادا کیا۔ جنگی حالات یا کشیدگی کے دوران بھی ان کا کردار زیادہ تر پالیسی سازی، حکمت عملی اور سفارتی سطح پر رہا، نہ کہ براہ راست میدان جنگ میں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایران کے ان چند رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں جو پس پردہ رہ کر بڑے فیصلے کرتے ہیں۔ آج بھی وہ ایران کی سیاست میں ایک بااثر اور قابل احترام شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں، جن کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے، اور ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل طاقت ہمیشہ شور میں نہیں بلکہ حکمت، صبر اور درست فیصلوں میں ہوتی ہے۔